نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ آج کے سبق میں اہل ایمان کو بھی اور باقی دنیا کے تمام لوگوں کو بتایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کوئی بھی آپ کام کرتے رہیں، چاہے اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں، لیکن سنت نبی کے مخالف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو عمل پسند نہیں کرے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک ضابطہ اور قانون کی حیثیت ہو گئی کہ اپنے طور پر یا کوئی اور طریقہ جو کسی کا ہو، چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہ ہو، فرمایا عمل کے لیے ایک قبولیت کے لیے ایک تو نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ نیت درست نہ ہو تو بندہ حج کر کے بھی آ جائے تو ثواب کوئی نہیں ہے۔ نیت درست نہیں ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی اجر کوئی نہیں ہے۔ ریاکاری ہے تو بڑے سے بڑے عمل کر دے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لاکھوں روپے لگا کے آ جائے گا، ثواب کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ نیت ہی اللہ کی رضا کی نہیں ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلے تو نیت کو درست کرنا ہے، پھر اس عمل کو بھی درست کرنا ہے۔ دیکھا جائے گا نیت درست کر کے کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، کام شریعت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہے، درست ہے، لیکن حیت بھی وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اپنی حیت کے مطابق نہ بنائے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا تو بالکل شریعت کے مطابق ہے، لیکن ہم جناب اشراق کے ٹائم جماعت شروع کرا دیں یہاں پہ، تو یہ ایک حیت بدل دی ہے نا ہم نے۔ تو اپنی طرف سے کوئی حیت بھی نہیں بنانی، بس جو حیت اور طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہوگا۔ ہمارے علاقے کے عالم دین ہیں حضرت مولانا محمد اکرم صاحب، بڑے ماشاءاللہ باعمل آدمی ہیں، تو بھی بڑے خوش اخلاق، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے ہیں اور پھر بیٹھے اشراق کے نفل وغیرہ پڑھتے۔ ایک بندے نے ایک دن کہا استاد جی آپ بھی نفل پڑھتے ہیں اشراق کے، ہم بھی پڑھتے ہیں، کئی ساتھی چلے جاتے ہیں، تو کیوں نہ آپ جماعت کرا دیا کریں۔
تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ساتھی جاتے ہیں وہ بھی رک جائیں گے، چلو ذرا جماعت ہوگی تو نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ سعد اکرم صاحب فرماتے ہیں آگے سے، واہ بھائی واہ، بڑی زبردست گل تو کی تھی، اتنی بہترین گل کہ آج تک کیسے بندے دے ذہن وچ نہیں آئی۔ گل تیری بڑی شاندار ہے لیکن ہے شریعت دے خلاف۔ گل تیری بڑی شاندار ہے لیکن ہے شریعت دے بالکل خلاف، لہذا اس پہ عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ شریعت دے جو خلاف ہے، باقی گل بڑی زبردست، تو باقی زبردست گل ہی کیوں نہ ہو لیکن شریعت کے جب خلاف ہوگی اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کتنا خوبصورت بندہ نوٹ بنائے لیکن وہ جیلی، تو وہ مارکیٹ میں چلتا ہے نہیں چلتا، مارکیٹ میں وہی نوٹ چلے گا جو اصلی ہوگا چاہے پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی شریعت میں میری تیری بات نہیں چلتی، وہی چلے گی جس پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے جی ٹھیک ہے جی چلو ٹھیک ہے، سنت نہیں کر لیا تو کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے، وہی کام کرو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ فرمایا اطاعت قول میں ہے اور اتباع عمل میں ہے۔ فرمایا جیسے میں کہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے تمہارا یہی جواب ہونا چاہیے یا رسول اللہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، تمہارا قول بھی اسی طرح ہو جیسے میرا قول ہے، اور فاتبعونی تمہارا عمل بھی اسی طرح ہو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاصل ہوگی؟ وہ ہوگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی نا تو تبھی آپ کی اتباع کریں گے۔ اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں پیدا کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کثرت درود شریف، جتنا زیادہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی۔ اور خصوصاً جب محفل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور پھر بندہ درود نہ پڑھے تو بڑا بخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین آپ دیکھیں اٹھا کر حدیث کی کتابیں، ایک کتاب کے صفحے پر 100 دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انہوں نے 100 دفعہ ہی ساتھ پورا درود شریف لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر محبت کرے گا تم سے اللہ۔ تم اگر میری غلامی میں آ جاؤ گے پھر خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے اور سچی محبت کرنے والے تھے، ان کو کوئی نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ لوگوں کو نعرے لگا کے بتائیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہیں، انہوں نے اپنے عمل سے بتایا۔ آج ہمیں نعرے لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم عمل میں زیرو ہیں۔ ہمیں نعرے لگا کے بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں جھنڈے لہرا کے بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام نے کوئی جلوس نہیں نکالے، کوئی جھنڈے، کوئی نعرے اس لیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہیں، سب کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ 18 سال کا حضرت سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان قبول کرتے ہیں، والدہ کافرہ ہے اور والدہ کہتی ہے اس وقت تک کھانا پینا میں نہیں کھاؤں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، دھوپ پر بیٹھی رہوں گی جب تک یہ نہیں کہہ دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہے گا تب سائے میں آؤں گی، تب کھانا کھاؤں گی، تب پانی پیوں گی۔ حضرت صاحب کو اپنی والدہ سے محبت بھی بڑی تھی، یہ گئے اور پاؤں پکڑے، والدہ یہ ضد نہ کرو، سائے میں آ جاؤ، گرمیوں کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، کچھ کھا پی لو۔ والدہ ہے بضد، نہیں،
میں اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، اگر میرا بیٹا ہے تو کہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، تب جا کر میں سائے میں آؤں گی۔ کافی منتوں ترلوں کے بعد جب حضرت سعد نے دیکھا نا کہ ماں بڑی پکی ہے، سعد نے پاؤں کو چھوڑا اور کہا اے والدہ ایک بات سن لے، تیرے ساتھ میری بڑی محبت ہے، لیکن اگر تو یہ شرط لگائے گی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑے گی تب میں سائے میں آؤں گی، تو سن لے تیری جیسی لاکھوں مائیں تڑپ تڑپ کے مر جائے نا، محمد کے قدموں میں قربان کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بات اس نے سنی تو اس نے کہا اچھا یہ تو کام بہت آگے نکل گیا۔ تو پھر اس نے کہا اچھا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا، میں بھی ان کی غلام بنتی ہوں۔ گل ہوئی نا کرنے والی بھائی، ایمان سے آگے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، سب سے پہلے حق اللہ تعالیٰ کا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ماں کا۔ لیکن اللہ رسول کے مقابلے میں ماں باپ کا بھی حق نہیں ہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا نبی ہے نا، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے عمل سے بتایا، انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہمیں محبت ہے۔ اب وقت نہیں ہے، چلو ایک آیت سناتا ہوں، سورۃ الحشر 28ویں پارے میں اس کی آیت ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے فقیر مہاجر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے تجارت کو چھوڑ دیا، مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، کس کی رضا کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا والے تو ظاہر کو دیکھ رہے تھے، میں اللہ ان کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں بندے نے اپنا گھر بنایا وہ اپنے کاروبار وہ چھوڑ کے کوئی جاتا ہے جی؟ اور دوسرے طبقہ انصار کا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ادھر انصار اپنے گھر کھول کر بیٹھے ہیں، کوئی مہاجر آئے سب کچھ اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے، خود بھوکے سو جاتے ہیں، مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سچے بھی ہیں، یہ پکے ایمان والے بھی ہیں۔ ایسا ایمان انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ اللہ نے بھی گواہیاں دی اور لوگوں نے بھی گواہیاں دی کہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آج ہماری خوشی شادی بیاہ کے موقع پہ سارے رشتہ دار یاد رہتے ہیں، فلانے نے بھی راضی کرو جی، فلانے نے بھی راضی کرو جی، جو ناراض ہے اس کو بھی راضی کرو جی، چلو جی اس موقع پہ آ جاؤ جی۔ لیکن اللہ رسول کو راضی کرنے کا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ ہر وہ کام کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر وہ کام کیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پس میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اچھا جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، جب اللہ دیکھے گا یہ میرے محمد کے غلام ہیں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پہ ایک منٹ کے لیے رکیں اور ایک بات عرض کروں، آج میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا اللہ نے معاف نہیں کیا ان کو؟ کہ جو بندہ آتا ہے ان کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے انہوں نے سب کچھ لٹایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر انسان تھے آخر، اگر کہیں کوئی لغزش کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معافی کا اعلان کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے یقیناً ان کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو پھر آج مجھے تجھے ان کی غلطیاں نکالنے کا حق بنتا ہے جی؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں 6 چیزیں ہیں 6 جن کو اللہ نے 2 کر کے جوڑی جوڑی بیان کی ہے، اور ایسا جوڑا ہے کہ ان 2 کو 1 بنا دی ہے، 6 چیزوں کو 3 بنا دی ہے۔ نمبر 1 اطیع اللہ و اطیع الرسول، 2 چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت۔ اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ان کو جوڑ کے ہی بیان کیا، اکٹھے ہی بیان کیا، ان کو ایک ہی بنا دیا۔ نمبر 2 فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے ایسا ان کو جوڑا ہوا ہے، جہاں بھی آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں اللہ نے ساتھ ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس لیے ان کو بھی گویا کہ ایک بنا دی ہے۔ جو نماز کا مانگنے والا ہوگا وہ زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا۔ یہ کیسا نمازی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا فرض ہے تو؟ فرمایا جو زکوٰۃ دے گا وہ نمازی بھی ہوگا۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اللہ کہتے ہیں میرا شکر بھی کرو اور ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ فرمایا یہ دونوں باتیں بھی اکٹھی ہیں، اللہ کی فرما برداری اور ماں باپ کی فرما برداری، اللہ کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان، یہ بھی اکٹھے چلتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان 2 چیزوں کو اللہ نے جوڑ کر بیان کیا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت۔ اللہ اکبر، بڑا سخت جملہ ہے جی۔ فرمایا مومن وہ ہوگا جو میرے نبی کی اتباع کرے گا۔ یہ تو کافروں کا کام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، مومن کا تو کام ہی نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ اگر پھر گئے کہتے نبی پاک کی بات نہیں مانتے، فرمایا پھر اللہ کافروں سے محبت بھی نہیں کرتا۔ محبت ہوگی تو ایمان والوں سے، اور ایمان والا وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فقد احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو کہو میری سنت سے محبت کرے، میرے طریقے کے مطابق چلے، اور جس نے میری سنت اور طریقے کو اپنایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجیے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ